VOJ News. پاکستان اس وقت معاشی بحران کا شکار ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور موجودہ حکومت کے دوران ایک بات مشترک ہے، ہٹ مین ضرور ہے لیکن عوام کو ہٹ کرنے کے لیے، کہ پاکستان کی سیاست گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہے اور 75 سال سے یہ تماشا جو ہے یہ بنا ہوا ہے کہ ان دونوں حکومتوں کے دعووں کے باوجود پاکستان کی معیشت میں کسی قسم کی بہتری کے آثار ابھی تک دکھائی نہیں دے رہے۔ پاکستان کے متعدد ماہر معاشیات، جن میں سابق وزرائے خزانہ، سابق مشیر خزانہ اور دیگر جو علم معاشیات سے واقف ہیں، وہ اس بار کا امر کا متعدد بار اظہار کر چکے ہیں کہ پاکستان بنیادی طور پہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے۔ اس نے پاکستان کے اندر سی پیک منصوبہ، جسے ہم پاک چائنا اکنامک کوریڈور کہتے ہیں، وہ شروع کر رکھا ہے۔ اب جہاں تک خیال لوگوں کا ہے کہ اس سے پاکستان کو بہت سارا فائدہ ہوگا، یہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خام خیالی ہے۔ زیادہ تر ثمرات جو ہیں وہ چائنا کو حاصل ہوں گے، پاکستان اس سے کوئی اتنا مستفید نہیں ہو پائے۔ وہ پاکستان پہ ایسی کڑی شرائط عائد کر رہے ہیں جس سے پاکستان اپنے بوجھ تلے خود ہی کر کے مر جائے گا۔ موجودہ حکومت اور ہمارے وزیر خزانہ جناب سینیٹر اسحاق ڈار صاحب بڑی بغلے بجا رہے ہیں کہ پاکستان اب خوشحال ملک ہو جائے گا، اب یہ ایشین ٹائیگر بن جائے گا۔ ناظرین، معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ غلط فہمی کا علاج ممکن ہے، لیکن خوش فہمی ایک ایسی چیز ہے، اس کا علاج نہیں۔ اس ملک اور عوام کے مفادات سے قطعاً کوئی حرض نہیں ہے۔ دیگر سیاسی جماعت سے یہ توقع کی جا سکتی ہے، تو کیا وہ اس عوام اور اس عوام کے ملک کے لیے کیا وہ خدمات انجام دے سکتے ہیں؟ تو چائنا پاکستان کی نہ صرف بھرپور مدد کرے گا، بلکہ امریکہ کے زیر اثر جو مالیاتی ادارے ہیں ان کے خلاف مزاحمت بھی کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پس منظر اور میں ہوں آپ کا میزبان ساجد برک۔ پاکستان اس وقت معاشی بحران کا شکار ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور موجودہ حکومت کے دوران ایک بات مشترک ہے کہ اس دونوں حکومتوں کے درمیان پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی بازگشت جو ہے وہ بڑی تیزی سے سنائی دیتی رہی ہے۔ تحریک انصاف نے اپنے پونے 4 سال میں 3 وزرائے خزانہ اور اسی طرح کچھ مشیر تبدیل کیے، جبکہ اس وقت جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، جس کو پی ڈی ایم کہتے ہیں، 13 جماعتی اتحاد کی جو حکومت ہے، انہوں نے بھی اپنے 1.25 سال کے مختصر عرصے میں 2 وزیر خزانہ تبدیل کیے ہیں۔ پہلے مفتاح اسماعیل کو لے کے آئے، اس کے بعد جو پاکستان سے
مفرور تھے، عدالتی مفرور تھے، سینیٹر اسحاق ڈار، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اکنامک ہٹ مین ہے، لیکن وہ ہٹ مین ضرور ہے لیکن عوام کو ہٹ کرنے کے لیے. تو وہ ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنے 2021 میں جب ان الیکشن ہوئے سینٹ کے، تو وہ سینیٹر منتخب ہونے کے بعد انہوں نے پاکستان آنے تک اپنا حلف بھی نہیں لیا تھا. لیکن اس کے باوجود پاکستانی سیاست سے آپ لوگ واقف ہیں کہ پاکستان کی سیاست گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہے، اور 75 سال سے یہ تماشا جو ہے یہ بنا ہوا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، محسوس بھی کر رہے ہیں. بلا شبہ پاکستانی عوام باشعور قوم ہے، سمجھدار ہے، اچھے برے کی تمیز رکھتی ہے، لیکن بعض معاملات میں یہ تھوڑا سا جذباتی بھی ہو جاتی ہے. بہرحال جو کچھ بھی ہوا، اس حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ ان دونوں حکومتوں کے دعووں کے باوجود پاکستان کی معیشت میں کسی قسم کی بہتری کے آثار ابھی تک دکھائی نہیں دے رہے. پاکستان کے متعدد ماہر معاشیات، جن میں سابق وزرائے خزانہ، سابق مشیر خزانہ اور دیگر جو علم معاشیات سے واقف ہیں، وہ اس بار کا امر کا متعدد بار اظہار کر چکے ہیں کہ پاکستان بنیادی طور پہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے. البتہ اس کا باقاعدہ اعلان ابھی باقی ہے. وہ باقی کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کو ڈیفالٹ کیوں نہیں کر رہے؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں. عام لوگوں کو یہ عوام کو خاص طور پہ ان چیزوں کا علم نہیں ہے، کیونکہ ان کی ساری توجہ اپنے بیوی بچوں کو پالنے، ان کی تعلیم، ان کی صحت پر صرف ہو جاتی ہے. تو لہٰذا دو اہم وجہ ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کو عالمی مالیاتی ادارے جو ہیں وہ ڈیفالٹ کرنے سے گریزاں ہیں. اس میں ایک بنیادی وجہ پاکستان کا ایٹمی پاور ہونا ہے، کیونکہ پاکستان ایک مضبوط ایٹمی قوت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی عسکری قیادت، فوج تو ہر جگہ ہوتی ہے، ہر ملک کی فوج ہوتی ہے، لیکن اپنے ملک کے لیے مر مٹنے کا جذبہ وہ صرف اور صرف مسلمان افواج کو ملتا ہے. افواج پاکستان اس جذبے سے سرشار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے جو ہیں وہ خوفزدہ ہیں. دوسری ایک اور وجہ بھی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ چائنا پاکستان کا ایک نہ صرف دوست ملک ہے، بلکہ جو اس نے پاکستان کے اندر سی پیک منصوبہ، جسے ہم پاک چائنا اکنامک کوریڈور کہتے ہیں، وہ شروع کر رکھا ہے.
اب جہاں تک خیال لوگوں کا ہے کہ اس سے پاکستان کو بہت سارا فائدہ ہوگا، یہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خام خیالی ہے۔ اس کے زیادہ تر ثمرات جو ہیں وہ چائنا کو حاصل ہوں گے، پاکستان اس سے کوئی اتنا مستفید نہیں ہو پائے گا۔ پاکستان کو محض ایک جو اپنا ٹرانزٹ ہوتا ہے کسی بھی ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے، وہاں تک جو ان کا ریونیو وغیرہ بنے گا یا جو بھی پروجیکٹس وہ یہاں پہ لانچ کریں گے، مثال کے طور پہ پاور انرجی سیکٹر میں وہ ان کا پروگرام ہے کہ انویسٹمنٹ کریں گے، اور ریلوے کا یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یہ ایل ایم آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ایل ایم 1 کب سے یہ منصوبہ شروع ہوا ہے، لیکن ابھی تک اس پہ مطلب کوئی کسی قسم کا کام شروع نہیں ہوا۔ اسی طرح کراچی کا سرکولر ریلوے ہے، وہ جو 2008 میں میٹرو ٹرین کے حوالے سے شروع ہونا مطلب کمپلیٹ ہونا تھا، وہ بھی تاحال نہیں پائے تکمیل تک پہنچا، بلکہ اس کی وجہ سے آج کل جگہ جگہ جو ہے وہ کراچی کھدا پڑا ہے۔ بہرحال سی پیک کے حوالے سے پاکستان میں مکمل طور پر جو چائنا جدوجہد کر رہا ہے، اس کے مفادات پاکستان سے زیادہ چائنا کے اپنے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ پاکستان کو یہی ہے، ایک پنجابی کی مثال ہے کہ دودھ سے مکھن تو نکال لیا جائے گا، باقی رہ جائے گی چھاچھ، جس کو ہم لسی کہتے ہیں۔ تو پاکستان کے حصے میں لسی آئے گی، جو ہمارے دیہاتوں میں خاص طور پہ پورے گاؤں میں مطلب ایک گھر جو صاحب حیثیت ہوتا ہے تو اس کو یہ توفیق اللہ تعالیٰ نے بخشی ہوتی ہے کہ اس کے گھر سے غریب غربا جو ہے وہ لسی لے آتے ہیں، تو وہ لسی پاکستان کے ہاتھ لگے گی، باقی مکھن اور مکھن سے بننے والا گھی جو ہے وہ چائنا کے پاس ہوگا۔ تو بہرحال یہ عالمی ادارے جو ہیں اس کو پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کی بجائے وہ پاکستان پہ ایسی کڑی شرائط عائد کر رہے ہیں جس سے پاکستان اپنے بوجھ تلے خود ہی دب کے مر جائے گا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں، صاف الفاظ میں اس کا مفہوم یہی ہے کہ وہ شرائط اتنی ہی زیادہ لگا دی گئی ہیں، ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ جس پہ ہماری موجودہ حکومت اور ہمارے وزیر خزانہ جناب سینیٹر اسحاق ڈار صاحب بڑی بغلے بجا رہے ہیں کہ پاکستان اب خوشحال ملک ہو جائے گا، اب یہ ایشین ٹائگر بن جائے گا، اب یہ ہوگا وہ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب ایک محض خام خیالی ہے یا خوش فہمی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ناظرین، معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ غلط فہمی کا علاج ممکن ہے کہ آپ کو کسی چیز پہ غلط فہمی ہو گئی ہے، آپ کسی کی بات سننے کے بعد غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں، تو وہ شخص آپ کی غلط فہمی کو دور کر سکتا ہے۔ جب آپ اس سے نیگوشیٹ کریں گے، ٹیبل ٹاک کریں گے، تبادلہ خیال کریں گے، تو وہ آپ کی غلط فہمی کو دور کرنے میں مددگار ہوگا۔ لیکن خوش فہمی ایک ایسی چیز ہے، اس کا علاج نہیں ہے، کیونکہ انسان وہ اپنے تئیں ایک ایسا حصار اپنے ارد گرد قائم کر لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ جو
اس حصار کے اندر ہے وہی سب کچھ ہے، اس کے باہر کچھ نہیں ہے۔ تو ہمارے پاکستان کا بھی یہی حال ہے کہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ اس حصار کے اندر جکڑی ہوئی ہے، اس کو اپنے مفادات عزیز ہیں، اس ملک اور عوام کے مفادات سے قطعاً کوئی غرض نہیں ہے۔ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ 75 سالوں سے 75 سال تو اب تو خیر 76 ہونے والے ہیں، ابھی اگلے مہینے 14 تاریخ کو اس ملک کو 76 ایئرس ہو جائیں گے، لیکن ابھی تک ہم یہی سنتے آ رہے ہیں۔ چند ایک چیز، میری بھی 68 سال سے زائد عمر ہو گئی ہے، 48-49 سال کا میرا جرنلزم میں ایکسپیرینس ہے، پولیٹیکل ورکر بھی ہوں، ایک ایسی جماعت کا پولیٹیکل ورکر ہوں کہ جس نے مطلب ایک قوم کو شعور دیا تھا، قوم کو بیدار کیا تھا، سوئی ہوئی قوم کو اٹھایا تھا نیند غفلت سے، وہ تک اپنے ورکروں کے لیے کچھ نہیں کر پائی، تو کیا ان سے یہ توقع کی جا سکتی ہے؟ کیا کسی دیگر سیاسی جماعت سے یہ توقع کی جا سکتی ہے؟ کیا یہ دیگر کسی مذہبی سیاسی جماعت سے جو دو مطلب سلوگن لے کے چل رہی ہے، اسلام کا بھی لے کے چل رہی ہے اور ساتھ ساتھ سیاست کا بھی، تو کیا وہ اس عوام اور اس عوام کے ملک کے لیے کیا وہ خدمات انجام دے سکتے ہیں؟ نہیں۔ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا ذکر کریں، پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ لائل ورکر جو ایم آر ڈی کی تحریک میں ضیاء الحق کے آمرانہ دور میں بے پناہ صعوبتیں بھگت چکا ہے، جیلیں کاٹی ورکروں نے، ان کی سرکاری نوکریاں گئیں، انہوں نے جلا وطنی کاٹی، کیا پیپلز پارٹی نے ان کے اپنے ورکر تھے جنہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی خاطر، اس کی اسیسینیشن کی خاطر اپنے آپ کو خود سوزی کر کے مار ڈالا، کیا وہ ورکر ان کی داد رسی ہوئی ہے؟ نہیں۔ بہرحال یہ ایک طویل بحث ہے۔ جہاں تک معیشت کی بات ہو رہی تھی، پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی بات ہو رہی تھی، تو در حقیقت عالمی مالیاتی اداروں نے اب یہی فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کے اوپر ایسی قرضے کی مد میں کڑی شرائط عائد کر دی جائیں تاکہ یہ خود ہی اپنے بوجھ تلے آ کے دب جائے۔ اس کو بخوبی اندازہ ہے کہ اگر پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کی ہم نے کوشش کی تو چائنا پاکستان کی نہ صرف بھرپور مدد کرے گا بلکہ امریکہ کے زیر اثر جو مالیاتی ادارے ہیں ان کے خلاف مزاحمت بھی کر سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، باقی جہاں تک پاکستان کے معاشی طور پر ڈیفالٹ ہونے کا تعلق ہے، یہ اتنا اہم نہیں، قطع نظر اس کے کہ اس وقت پاکستان کے عوام شدید مہنگائی کا شکار ہیں، غربت کا شکار ہیں، بیماری کا شکار ہیں، بے روزگاری کا شکار ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔
دنیا کے متعدد ملک معاشی طور پر کئی مرتبہ گرے اور پھر انہوں نے محنت جدوجہد ایک عزم کے ساتھ ایک ولولے کے ساتھ وہ آگے بڑھے اور پھر دوبارہ پاؤں پہ کھڑے ہوئے. جاپان کو دیکھ لیں آپ. جاپان عالمی جنگ عظیم دوم میں تقریباً تباہ ہو چکا تھا. اس کے 2 شہر صفحہ ہستی سے مٹ گئے تھے, ناگاساکی اور دوسرا ہیروشیما. لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور انہوں نے مسلسل جد و جہد کر کے دنیا کی مضبوط معاشی قوم بن کے ثابت کیا ہے کہ جاپان اور جاپانی یہ ہمیشہ رہنے کے لیے. حالانکہ جاپان یہ وہ ملک ہے جس کو 60 کی دہائی میں پاکستان نے مدد فراہم کی تھی. پاکستان نے مدد فراہم کی تھی اور آج آپ دیکھیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اور جاپان کہاں کھڑا ہے. جاپان نے الیکٹرانکس کی دنیا میں اس قدر ترقی کی, ہیوی انڈسٹری میں اس قدر ترقی کی, کاٹیج انڈسٹری میں اس طرح ترقی کی کہ آج اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں. اس نے سارے کے سارے اپنے پروجیکٹ جو ہیں وہ دوسرے ملکوں کو گفٹ کرتی ہیں. اپنی ساری ٹیکنالوجی ان لوگوں کو دے دی ہے. اب وہ اس سے بھی بڑا کرنے جا رہے ہیں اور یہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ایک سبق ہونا چاہیے کہ جاپان نے جس طرح ترقی کی ہے اس طرح عزم ہونا چاہیے اور اس کے لیے جد و جہد ہونی چاہیے اور مصمم ارادہ ہو اور نیک نیتی سے اگر آپ کام کر رہے ہیں تو یقیناً آپ کامیاب ہوں گے. ہاں تو بات ہو رہی تھی معیشت کے حوالے سے. تو ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ یوٹیوب چینل پہ اتنا ٹائم کی ویڈیو نہیں بن سکتی, تو یہ آپ سمجھیں کہ یہ فرسٹ ایپیسوڈ ہے اور دوسری ایپیسوڈ جو ہے وہ آپ اگلے پروگرام میں دیکھیے گا. تو تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.